بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکٹرانک بزنس MGT 485 لیکچر نمبر 32 ہمارے اس کورس کا آخری سیشن، ہماری آخری ملاقات اس کورس کے حوالے سے. اور اس لیکچر نمبر 32 کو جیسا کہ ہم ریویو لیکچر بھی کہہ رہے ہیں، ریویو لیکچر نمبر 2، جس میں ہم لیکچر نمبر 16 سے لے کر 30 تک کا پورشن کور کریں گے. 16 سے لے کر 30 تک یہ جو ہم نے 15 لیکچرز کور کیے تھے، 15 لیکچرز کی جو کہانی آپ سے شیئر کی تھی، اس کہانی کو ہم دوبارہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ ایک کوئک سیشن میں دیکھیں گے، کوئک سیشن میں آپ کے ساتھ ریویو کریں گے. تو فی الحال جی میں اپنے سیشن نمبر 16 میں جو سیشن نمبر 16 یا لیکچر نمبر 16 میں جو ڈسکشن ہوئی تھی وہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ جو لیکچر کیا ہے لیکچر نمبر 31، اس ویڈیو میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے لیکچر نمبر 1 سے لے کر 15 تک یہ 15 لیکچرز کی جو ایک روداد تھی وہ آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کی، ایک کوشش کی کہ میں آپ کو ریویو دے سکوں ان 15 لیکچرز کا. آلدو آئی ایگری کہ 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اس پوری بات کو یا اس کمپلیٹ کہانی کو آپ کو سنانے میں کہ جی 15 لیکچرز میں ہم نے کیا پڑھا تھا. اب اسی طرح سے لیکچر نمبر 16 سے لے کر 30 تک جو آج کی ڈسکشن ہے اس میں بھی میں اسیوم کرتا ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کو جتنا بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکوں، لیکن میں اسیوم کرتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کو یہاں پر اگر میں ریویو میں کسی طرح سے سکپ کر جاتا ہوں، نہیں اس پہ بات کر سکتا، تو آپ ہینڈ آؤٹس کے ذریعے، آپ اپنے لیکچر کی ڈیٹیل جو ویڈیوز ہیں ان کے ذریعے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ان کیس if you still find any difficulty, if you still find any problems regarding the topic, regarding the course، تو جو ورچوئل کامسیٹس ورچوئل کیمپس کا LMS ہے، اس LMS کے تھرو اور اپنے ٹیوٹر حضرات کے تھرو آپ یہ انفارمیشن اپڈیٹ کر سکتے ہیں. میں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے، میں بھی آپ کی ہیلپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں جی. اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو کامسیٹس کے آفیشیل پلیٹ فارم کے تھرو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو اس آج کے سیشن میں، ہمارے آخری سیشن میں، اس 15 لیکچرز کی جو ایک سٹوری ہے اس کو کوئکلی سنا سکوں. I apologize in advance to be a bit quick in this session because it is the need of this session. I am sorry in advance. Customer relationship management, ECRM was the topic کہ جو ہم نے لیکچر نمبر 15 کے مڈ سے سٹارٹ کیا تھا. اب ہم اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھی کہ جو ہم نے دیکھی تھی، کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس تھے جو ہم نے دیکھے تھے، لائک دا انٹیلیجنٹ ایجنٹس، کہ اب جو کمپیوٹرز ہیں ان کے اندر یا جو آپ کی مشینز ہیں ان کے اندر ریکگنیشن سسٹمز لگا دیے گئے ہیں، وائس ریکگنیشن سسٹمز یا انٹیلیجنٹ سسٹمز بنا دیے گئے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا کام مزید آسان کر چکے ہیں. پرسنلائزیشن ورسز پرائیویسی کی ڈسکشن تھی جی CRM میں، جس میں یہ کہا گیا کہ جیسے جیسے آپ پرسنلائزیشن بڑھاتے جاتے ہیں آپ کی پرائیویسی کم ہوتی جاتی ہے، آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ اس پہ افیکٹ پڑتا جاتا ہے. دین دیر آر کانٹیکٹ سینٹرز، دا آن لائن کانٹیکٹ سینٹرز جو کہ آپ کو ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں ان میکنگ the possibilities کہ آپ اس چیزوں کو، آپ ان تمام فیصلوں کو، آپ ان چیزوں کو جو کہ آپ اپنے بزنس میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو ریویو کر سکیں. آپ ان کے بارے میں کوئی کوسچنز ہیں آپ ان کوسچنز کو ڈسکس کر سکیں. آپ ہمارے جو آفیشیل ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے ہر ایک کمپنی کا، جو ہر ایک کمپنی کے پاس ایک کسٹمر سروسز ایجنٹس ہوتے ہیں، ان کسٹمر سروس ایجنٹس کے ساتھ رابطہ کر کے پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں یا کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی ایشو ہے تو اس ایشو کو ڈسکس کر سکیں. دین دیر واز ڈسکشن اباؤٹ FAQs، فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز بھی اس کو کہا جاتا ہے جی. FAQs میں یوزلی وہ سوال لسٹ ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں، وہ سوال لکھ دیے جاتے ہیں کہ جو آپ کو اکثر سننے میں ملتے ہیں یا اکثر یوزرز کے ذہن میں وہ سوال آتے ہیں. These FAQs are again generated by experts. کنزیومرز کو آپ کانٹیکٹ کر کے کنزیومر سے سرویئنگ کے تھرو آپ اس طرح کے FAQs کی لسٹ جنریٹ کر لیں تو وہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اور پھر ان FAQs کے ساتھ ان کے جواب بھی لکھے ہوتے ہیں. اور اس FAQs کی لسٹ کا، اس FAQs کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وہ یوزر جو کہ
آپ کے یوزرز جو کہ ان کے ذہنوں میں فریکوینٹلی کوسچنز آ رہے ہوتے ہیں، وہ فریکوینٹلی کوسچنز ان کو بار بار کانٹیکٹ سینٹرز پہ نہ جانا پڑے یا ای میلز نہ کرنی پڑے. دین ای میل از اندر وے آف دا CRM کہ اگر کوئی بھی ایشو، کوئی بھی بات آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی سینئر مینجمنٹ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسی آپ کی امپورٹنٹ انسٹرکشن ہے جو آپ انسٹرکشن لینا چاہ رہے ہیں کسی سینئر مینجمنٹ سے یا کسی اور سے، اور مین ایشو جو ہے وہ آپ کا ڈسٹنس ہے، جو آپ کا ٹائم ہے، جو آپ ٹریول نہیں کر سکتے، تو آپ ای میل از اے میڈیم جس کو آپ یوز کر سکتے. ای میل از اے میڈیم وچ کین بی یوزڈ، وچ کین بی ریفرڈ سو دیٹ آپ کا کام آسان ہو جائے. پھر اس کے بعد آن لائن ٹیکسٹ چیٹنگ ہے جی، کہ آپ کے آن لائن ریپرزینٹیٹیوز جو ہوتے ہیں، یہ کانٹیکٹ سینٹرز پہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ چیٹ کے تھرو آپ کے کنزیومرز کو ان کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی پرابلمز ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ملٹیپل چیٹس ایک ٹائم پہ چل رہی ہوتی ہیں اور ہر ایک یوزر کو، ہر ایک کسٹمر کو یہ لگتا ہے کہ جی ایک انڈیویجول اٹینشن مل رہی ہے. پلس اسپیچ سنتھسس اینڈ ریکگنیشن کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا تھا کہ کمپیوٹرز کے اندر، مشینز کے اندر اب اسپیچ سنتھسس اور اسپیچ ریکگنیشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے. نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی کیپیسٹی جو ہے وہ مشینز میں بلڈ کر رہے ہیں کہ آپ کمانڈ دے سکتے ہیں، آپ مشینز کو اپنی زبان میں سمجھا سکتے ہیں جو بھی بات آپ ان سے کرنا چاہ رہے ہیں. لائک این ایگزامپل آف دس از لائک مائکروسافٹ ایجنٹ فیچر. یہ مائکروسافٹ ایجنٹ فیچر جو ہے، اس میں آپ اپنے مرضی کا ایجنٹ بھی، آپ اپنی مرضی کا کیریکٹر بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں پھر آپ اپنی مرضی کی انسٹرکشنز، آپ اپنے کام اس کے تھرو، آپ اپنے جو نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا کانسیپٹ ہے اس کے تھرو سمجھ سکتے ہیں. یہ مائکروسافٹ ایجنٹ فیچر جو ہے یہ کافی پرانی چیز ہو چکی ہے، اب اس میں بہت سی اور ایڈوانسمنٹس بھی آ چکی ہیں. دین وائس کمیونیکیشن جی، سیلز فورس آٹومیشن ہو رہی ہے آپ کے ان میتھڈز کو آپٹ کرتے ہوئے. ای کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ میں سیلز فورس آٹومیشن آپ کو دیکھنے مل رہی ہے کہ آپ کی آٹومیٹڈ، آپ کی کمپیوٹرائز سیل فورس بن رہی ہے. Then business to business eCRM is also getting popular, like in between the businesses. دو businesses کے درمیان یہ eCRM کا concept بھی اسی طرح سے stressed ہے، اسی طرح سے important role play کر رہے. Then we have some complete ERM solutions. We have some companies like Cybele ہے, we have Oracle, we have Siemens، اور بھی بہت سی کمپنیز ہیں کہ جو ہمیں یہ CRM systems، customer relationship management systems بنا کے دے رہے ہیں. And even more bigger systems than the CRM that are called as the ERPs، enterprise resource planning softwares بنا کے دے رہے ہیں. تو یہ نام جو ہے یہ enterprise resource planning کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں جی. لیکچر نمبر 17 سے ہماری اس کورس کی ایک تھرڈ ایسپیکٹ شروع ہوتا ہے جی. وہ تھرڈ ایسپیکٹ یہ تھا کہ آپ ایک بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک الیکٹرانک بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس بزنس کو سٹارٹ کیسے کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس لیکچر نمبر 17 اور 18 پہ یہ ای بزنس کی ڈسکشن ہوئی، بلڈنگ اینڈ ای بزنس کی ڈسکشن ہوئی. تو اس کے بعد آنورڈ ابھی آپ کے سامنے میں پیش بھی کروں گا کہ آپ نے شروع کر دی ایک اسٹریٹجی کا ایسپیکٹ ڈسکس کرنا شروع کر دیا. اور اس ای بزنس اسٹریٹجی کے حوالے سے ہم نے 3 سٹیپس میں اسے دیکھا: فارمولیشن، ایویلویشن اور فارمولیشن، امپلیمنٹیشن اور ایویلویشن. تو یہ تھرڈ پارٹ تھا کورس کا جو کہ ہم کور کر رہے ہیں. بلڈنگ اینڈ ای بزنس ڈیزائن، ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ جی ہمارا لیکچر نمبر 17 کا ٹاپک تھا. کچھ بزنس آئیڈیاز کے حوالے سے بات کی تھی ہم نے، یہ انٹروڈکشن اینڈ گیٹنگ سٹارٹڈ تھا جی. اس میں تھوڑا سا ہم نے بیسک بات کی کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بلڈنگ اینڈ ای بزنس کے اس لیکچر میں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. Then when we talked about the generating business ideas, so it is same like in a normal business, in a conventional business ہم برین اسٹارمنگ کرتے ہیں. ہم برین اسٹارمنگ کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ بزنس آئیڈیاز جنریٹ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پر
کس جگہ پر آپ کو کوئی لوپ ہول نظر آتا ہے, کس جگہ پر آپ کو کوئی گیپ نظر آتا ہے جس کو آپ اپنی پروڈکٹ یا سروس سے فل کر سکتے ہیں. آپ بزنس آئیڈیاز جنریٹ کریں گے, اس کے بعد اس میں سے بزنس آئیڈیاز میں سے کوئی ایک ایسا آئیڈیا, کوئی ایک ایسا ایسپیکٹ, کوئی ایسا ورکیبل پلان کہ جو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, جو آپ نے اپنے ای بزنس کو کے طور پہ لے کے چلنا ہے, اس کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں. آپ بزنس پلان لے آؤٹ بنانا شروع کرتے ہیں. آپ بزنس پلان لے آؤٹ آپ کے پاس بنتا ہے کہ کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوں گی. انفیکٹ دا انگریڈینٹس ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا بزنس پلان وہ یہاں پر لکھے جاتے ہیں جی. ان انگریڈینٹس کو آپ فردر پریکٹیکل شیپ میں لانے سے پہلے آپ اپنی گروتھ چیک کرتے ہیں بائی ایویلویٹنگ دا رسک, بائی سیئنگ کہ جی یہ انگریڈینٹس جو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں, ان انگریڈینٹس کو 1 2 3 4 5 اس فارمیٹ میں ان کو فالو کرنا جو ہے, کیا یہ 5 کا فارمیٹ جو ہے یہ رسکی ہے یا یہ رسکی نہیں ہے, اور ہمیں اس میں سے کون سا ایک انگریڈینٹ ایسا ہے کہ جس کو نکال دینا چاہیے, جس کو نہیں شامل کرنا چاہیے. فائنڈنگ فنڈنگ اینڈ گوئنگ پبلک. سو دس از اندر ایسپیکٹ. ہم یہ نہ سمجھیں کہ جی کوئی بھی ہمارے پاس بزنس ہے تو وی نیڈ ٹو ہیو اے لاٹ آف منی, وی نیڈ ٹو ہیو a lot of finances تبھی ہم بزنس کر سکتے ہیں. Another way of doing business, another way of starting a business is to find a financing organization or find a financing body. تو یہ فائنینسنگ کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ بینک سے کہیں اور سے کسی بھی طرح سے آپ پیسے لے سکیں. پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب آپ گوئنگ پبلک کی بات کرتے ہیں, جب آپ اپنے آئی پی اوز کرتے ہیں جی, انیشیل پبلک آفرنگز کرتے ہیں, یعنی کہ اپنے شیئرز فلوٹ کرتے ہیں. ابھی آپ کے شیئرز اس وقت فلوٹ ہوتے ہیں جس وقت آپ کی کمپنی کا نام, کمپنی کی فیملیرٹی اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ کامن پبلک, کامن یوزر کین پٹ منی ان یور نیم. اب آپ نے جب ایک کنزیومر سے, ایک آپ نے عام بندے سے آپ نے پیسہ لیا ہے گوئنگ پبلک میں ایک آئی پی او کے تھرو, تو آپ کے پاس فنڈز جنریٹ ہو گئے, آپ کے پاس فائنینسز جنریٹ ہو گئے ہیں, اور آپ اپنے بزنس کو ایکسٹینشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ایٹ اے سرٹن ٹائم پیریڈ, آفٹر سرٹن ٹائم پیریڈ, جب آپ کے وہ ایکسٹینشن کے ثمرات آنا شروع ہو جائیں گے, یعنی کہ آپ کے اس ایکسٹینشن سے آپ کے کمپنی میں پروفٹس آنا شروع ہو جائیں گے, دین یو گیو دا شیئر ٹو دس پبلک, شیئر آف دس ایکسٹینشن, یعنی کہ آپ ڈیویڈنڈز دینا شروع کر دیں گے اپنے یوزرز کو جن سے آپ نے پیسے لیے تھے, اپنے شیئر ہولڈرز کو. پٹنگ یور پلان انٹو ایکشن. انفیکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سارے پلان, یہ جو سارا آپ نے پلاننگ کی ہے, اس کو آپ ایک عملی جامہ پہنائیں, اس کو آپ پریکٹیکلی کس طرح سے سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلا آپ کا کام ہوگا جی چوز اے ڈومین نیم. آپ کیونکہ ای بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ چوز کریں گے کہ آپ کا ڈومین نیم کیا ہوگا. لیٹس سے xyz.com. سو یہ www.xyz.com یہ اگر آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے, یہ اگر آپ نے ڈومین نیم اپنا رکھنا ہے تو اس میں دس از بیسیکلی یور ڈومین نیم. یہ جو ہے یہ آپ کی ڈومین ایکسٹینشن ہے. دس از یور ایکسٹینشن, دس از یور ڈومین ایکسٹینشن. سو آپ نے چوز کر لیا کہ جی XYZ میں نے اپنی کمپنی کا نام رکھنا ہے. آپ نے اس میں اپنا سپلائی چین مینجمنٹ کا ایسپیکٹ چوز کرنا ہے کہ سپلائی چین مینجمنٹ آپ کی کس طرح سے ہوگی. پھر آپ ویب سائٹ ہوسٹنگ کی طرف جائیں گے. ویب سائٹ ہوسٹنگ کی جو انفارمیشن جی ہے, کچھ ہم نے یہاں پہ تھوڑی بہت ڈسکشن اس لیکچر نمبر 17 میں ہوئی, اور کچھ ہماری ڈسکشن جو تھی وہ لیکچر نمبر 18 میں کنٹینیوڈ رہی جی اباؤٹ دس ویب ہوسٹنگ. تو یہ ویب ہوسٹنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ اس XYZ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا آپ کی کمپنی کا نام تھا, اس XYZ کو لسٹ کریں گے, لسٹ اٹ آن دا ورلڈ وائڈ ویب. آپ نے www پہ اس کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے, آپ نے اس کو چڑھا دینا ہے انٹرنیٹ پہ. تو یہ ویب ہوسٹنگ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ چوز کریں گے what you need. آپ چوز کریں گے کہ آپ کو ویب سپیس کتنی چاہیے. لیٹس سے آپ کو ویب سپیس چاہیے جی 500 MB. آپ کو ڈومین نیم کیا چاہیے, تو وہ ڈومین نیم ہے آپ کا XYZ.
آپ کو یہ domain-name.com کے ساتھ چاہیے, یہ آپ کا ایکسٹینشن ہے جی, ڈومین ایکسٹینشن ہو گئی. پھر اس کے بعد اس ویب اسپیس کے بعد آپ کو ای میل ایڈریسز ود دا کمپنی ڈومین, آپ کو ای میل ایڈریسز کتنے چاہیے, آپ کو پھر اس کے بعد پیمنٹس آپ کی کس طرح سے ہوں گی, ایئرلی ہوں گی یا آپ منتھلی کرنا چاہ رہے ہیں, پیمنٹس میکینزم ہے. تو اب اس سارے کے بعد آپ کو آخر میں ایک بل جنریٹ ہو جائے گا. لیٹ سے میں ایک ایزیوم کر رہا ہوں جی ایک فگر کے 9500 کا ایک آپ کا بل جنریٹ ہو گیا. یہ 9500 آپ کا ویب ہوسٹنگ پلان کا خرچہ ہے. اس 9500 میں سے کچھ ایکسپینسز ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے ون ٹائم ایکسپینسز ہوں گے, جیسے کہ ڈومین نیم رجسٹریشن کے ایکسپینسز, پھر آپ کے پاس باقی کوئی اگر ایڈمنسٹریٹو چارجز ہیں تو وہ آپ کے پاس ون ٹائم ایکسپینسز ہوں گے. اب آپ کا جو ایکسپینس ہوگا اس کے بعد ایئرلی وہ ہوگا کہ آپ ویب سپیس کو ری رجسٹر کرتے رہیں گے, آپ ویب سپیس کو اور اپنی ڈومین نیم کو ری رجسٹر کرتے رہیں گے تاکہ یہ XYZ جو ہے یہ آپ کے نام پر ہی رہے. اس کے بعد ویب ڈیزائن کی بات آتی ہے جی. آپ نے اپنی کمپنی کی جو ویب سائٹ بنانی ہے اس کو آپ نے ڈیزائن کرنا ہے, اس کی آپ نے ایک خوبصورت سی شکل لے کے آنی ہے تاکہ آپ کا کنزیومر جو ہے, آپ کا جو وہ لوگ کہ جو آپ کو آپ کی ویب سائٹ دیکھیں گے وہ اس کو پسند کریں, وہ اس کو بہتر تصور کریں. یوزر ایکسپیرینس کو انہانس کرنے کی ڈسکشن اس کے بعد تھی کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسا انوائرمنٹ یوزر کو پرووائڈ کریں, ہم ایسا بہتر انوائرمنٹ یوزر کو دیں کہ وہ بار بار ہماری ویب سائٹ پہ آ کے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں. An important concern about protecting your e-business is the next discussion, and we already have covered trust, privacy and security issues. تو وہ سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے آپ کی نیچر آف دا ویب سائٹ, نیچر آف یور ای بزنس ویب سائٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیسے اپنی ویب سائٹ کو آپ اپنے ای بزنس کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسٹریمنگ میڈیا ہے جی. کئی دفعہ ہمارے ویب سائٹس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیوز اور اسٹریمنگ میڈیا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, اور اکثر ایسا بھی آپ کو دیکھنے میں نظر آیا ہوگا کہ اس اسٹریمنگ میڈیا کی وجہ سے ویب سائٹ بہت زیادہ سلو ہوئی ہوتی ہے. سو یو نیڈ ٹو میک شیور دیٹ اسٹریمنگ میڈیا از ناٹ میکنگ یور ویب سائٹ سلوور. So what you can do is you can it was recommended, یہ اس میں آپ کے کورس میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی تھی, it was recommended that try to download that video from a normal speed connection, that is I mean it's a dial-up connection. If you download that video from a normal dial-up connection and it goes up and down, I mean it downloads very well and it plays very well, so you can say that it's not a problem, it's not a big deal, and you can leave that streaming media on your website. Another recommendation is to change the format of your file. آپ اس کا فارمیٹ چینج کریں گے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے اس کی اسٹریمنگ کیپیسٹی جو ہے یا اس کی جو اسپیڈ ہے اس پہ فرق پڑ جائے گا. پریپیئرنگ فار نیو ٹیکنالوجیز, آپ کے ویب سائٹ کے اندر, آپ کے بزنس کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ جی کل کو اگر کوئی امپروومنٹس آتی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے ایسپیکٹ سے کوئی نئی چیزیں آتی ہیں تو آپ ان نئی چیزوں کو اپنی ویب سائٹ میں امبیڈ کر سکیں. دین ای بزنس سولوشنز میں آپ کے پاس اینڈ ٹو اینڈ ای بزنس سولوشنز ہیں, اینڈ دیر آر سم ادر ای بزنس سولوشنز. ان کو ہم نے دیکھا تھا اینڈ ٹو اینڈ ای بزنس سولوشنز میں ہمارے پاس ایسے سولوشنز ہیں کہ جو آپ کو ٹرن کی سولوشنز کہلاتے ہیں, یعنی کہ آپ کے تمام پروسیسز کو, تمام فنکشنز کو جو کہ ای بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, جو کہ آپ کے الیکٹرانک بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو ریزالو کر کے آپ کو دے گا, ان کو کمپلیٹلی ریزالو کر کے آپ کو دے گا, ایک کمپلیٹ سولوشن آپ کے پاس دے گا. Then maintaining and monitoring your website, this is also important thing, a very important aspect in terms of یہ جو monitoring اور maintaining کی بات ہے کہ آپ کی ویب سائٹ اپڈیٹڈ ہونی چاہیے, آپ کی ویب سائٹ پہ آپ کی نظر ہمیشہ ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایرر ابھی 1 منٹ پہلے آپ کی ویب سائٹ پہ آیا اور اس 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کا کوئی 2 یا 3 یوزر ایسے تھے کہ جو کہ بائنگ کر رہے تھے اور اس ایرر کی وجہ سے وہ آپ کی ویب سائٹ سے چلے گئے ہیں, وہ آپ کی ویب سائٹ پہ مزید وزٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس قسم کی سچویشنز میں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ
میکینزم کوئی بھی آپ رکھیں, آپ اپنی ویب سائٹ کو مینٹین اور مانیٹر کرتے رہے. آپ کی ویب سائٹ ایک اپ ڈیٹڈ سورس ہونا چاہیے آپ کی انفارمیشن کا, بیکاز دس از یور پریزنس, دس از یور آن لائن پریزنس, کہ جس کے بغیر آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کچھ بھی نہیں ہے. ای کامرس کنسلٹنگ کا بھی کام ہے جی. کچھ لوگ ہمارے یہ کام بھی کرتے ہیں جو کہ ای کامرس کنسلٹنگ آرگنائزیشنز ہیں, جو ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں کہ وہ آپ کو اس طرح کے تمام سولوشنز ڈیزائن کر کے دے دیتی ہیں, اس طرح کے تمام سولوشنز آپ کو بنا کے دے دیتی ہیں جو آپ کے مینلی ضروری ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ چلنے. آپ کی ویب سائٹ کے ای کامرس کے تمام ایشوز کو ہینڈل کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ ہماری ڈسکشن ہوئی جی لیکچر نمبر 18 میں, اور پھر لیکچر نمبر 18 کے بعد ہمارا اسٹریٹجک مینجمنٹ کا ایسپیکٹ ڈسکس ہونا شروع ہوا, جو کہ اس کورس کا تھرڈ پارٹ کا ہی حصہ ہے, لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ ود ریگارڈ ٹو کہ یہ لیڈ کر رہا ہے. یہ ڈسکشن جو ابھی ہم کریں گے لیکچر نمبر 19 میں جو بات ہوئی, دس لیڈس ٹو ورڈ ای بزنس اسٹریٹجی. یہ ای بزنس اسٹریٹجی کی طرف ہمیں لے کے گیا یہ کانسیپٹ, اور ہم نے دیکھا کہ اس ای بزنس اسٹریٹجی میں 3 امپورٹنٹ فیزز تھے. دا فرسٹ ون واز فارمولیشن, جس کی ڈسکشن آگے کے 3-4 لیکچرز میں ہم نے کی ہے جی. دین دیر واز امپلیمنٹیشن, اور جو لاسٹ ون تھا دیٹ واز ایویلویشن. میں نے ان پہ کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے جی. جو ٹولز تھے, جو ماڈلز تھے, ان کو بھی میں نے کافی ڈیٹیل سے ایکسپلینیشن ان کی دی. اب ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ اپروچ کو اگر دیکھیں تو یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ اپروچ لیکچر نمبر 19 اور پھر 20, یہ 2 سلائیڈز آپ دیکھ لیں جی. یہ 2 سلائیڈز جو ہیں یہ ایک ہی آپ کہہ لیں میں میں کور کرنا چاہتا ہوں. آپ اسٹریٹجک مینجمنٹ ویو کو دیکھیں تو اسٹریٹجک مینجمنٹ ویو اس طرح سے ہے کہ وہ یہاں اس پوائنٹ سے, یعنی کہ آپ کے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے, آپ کے فرسٹ پوائنٹ سے لے کر آپ کے اینڈ ریزلٹ تک ہر ایک چیز آپ کو مینجڈ ملتی ہے, ہر ایک چیز آپ کی لنکڈ ہے. یہ تمام انفارمیشن لنکڈ ہے ود دا فرسٹ پوائنٹ, اینڈ there is you can say there is a connection between first thing that is called as the vision of the organization with the last thing that is called as the outcome of the organization, or you can say the result of the organization, جو کہ ہم نے آبجیکٹیوز یا پالیسیز یا رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کی تھی, ان کو فالو کرتے ہوئے جو ہمارے آبجیکٹیوز کے ریزلٹس نکلتے ہیں, آبجیکٹیوز کے آؤٹ کمز نکلتے ہیں. اب ہم ٹریڈیشنل اور ماڈرن میڈیا کو ماڈرن اسٹریٹجک مینجمنٹ کو دیکھیں, فلو آف اسٹریٹجک مینجمنٹ کو دیکھیں, تو پہلے ہم کرتے تھے جی, ہم ہیرارکی پہ ہم زیادہ کنسرن تھے. ہم یہ اس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہوتے تھے کہ جی باس کون ہے, سبارڈینیٹ کون ہے, کس کا عہدہ بڑا ہے, اور کس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون جو ہے وہ ایک لوور سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ہیرارکی کا جو کانسیپٹ تھا, اس ہیرارکی کے کانسیپٹ میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ امپلائی کبھی بھی خوش نہیں ہوتا, امپلائی کبھی بھی آپ کی آرگنائزیشن کے فیور میں نہیں ہوتا, آرگنائزیشن جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو پسند نہیں کرتا, ایک سینئر مینجمنٹ کے خلاف ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جبکہ آپ جو ماڈرن فلو آف اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے وہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں امپاورمنٹ پہ چل رہا ہے جی. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ it's basically working on the participative style of management, کہ آپ جہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ, آپ اپنے کمپنی کے لوگوں کے ساتھ, آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ پارٹیسپیٹیو سٹائل رکھیں, یعنی کہ انہیں ایک فریڈم آف اسپیچ کا آپ انہیں رول جو ہے وہ فالو کرنے دیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بینگ اے سینئر مینجمنٹ آپ بہت زیادہ اچھے ریزلٹ, بہت زیادہ اچھے آپ آئیڈیاز آپ دے سکتے ہیں, تو دیر از اندر ایکسپلینیشن فار دس ریزن, جہاں پر اب فریڈم آف اسپیچ کے حامی جو ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ those people who are working at a lower level, they are basically interacting face to face with the sales teams, with the customers, with the suppliers, with the distributors, and you are only communicating at the top level, or you are communicating with the top management only. So maybe the problems that they are facing or the problem that they are monitoring,
آپ ان پرابلمز تک کبھی ان کے لیول تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے. اور ان پرابلمز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا بزنس آئیڈیا, کوئی ایسا سولوشن آپ کو وہ لوور لیول کے لوگ سجیسٹ کر دیں کہ آپ اس کو کل کو فالو کریں اور آپ اس پہ کام کریں تو آپ کو ہی فائدہ ہو. اسٹریٹجک مینجمنٹ اینڈ آبجیکٹو سیٹنگ کی بات ہے جی. میں لیکچر نمبر 20 کو بھی اب ساتھ ہی لے آتا ہوں. یہاں پر میں اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو, جو کہ ان 2 لیکچرز میں اسٹریٹجک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ڈسکس ہوا تھا. ویژن, دیٹ از اے کوالٹیٹیو اسٹیٹمنٹ آف آرگنائزیشن, اٹس اے پرپز آف دا آرگنائزیشن. ویژن سے ہم ایک اور ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے, دیٹ از کالڈ ایز اے مشن اسٹیٹمنٹ. اور اس ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ ویژن اسٹیٹمنٹ از آلویز مچ کوالٹیٹیو, جبکہ جو آپ کی مشن اسٹیٹمنٹ ہے اس کو جیسے جیسے ہم نیچے چلتے جائیں گے یہ کوالٹیٹیو سے کوانٹیٹیو کی طرف چینج ہوتا جائے گا. یہ اب یہاں پر جب ہم پہنچیں گے تو ہماری بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 100% کوانٹیٹیو ہو چکی ہوں گی. اب یہاں پر پہنچنے کا مطلب کیا ہے, میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں جی. مشن سے ہی فردر ہم مشن کو ہم ڈیکمپوز کر کے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر کے ہم آرگنائزیشنل گولز اینڈ آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں جی. آرگنائزیشنل گولز اینڈ آبجیکٹیوز آ گئے ہمارے پاس. اب یہ آرگنائزیشنل گولز اینڈ آبجیکٹیوز شارٹ ٹرم بھی ہیں, لانگ ٹرم بھی ہیں. بوتھ آف دیز گولز اینڈ آبجیکٹیوز دے آر فردر, ان کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں فنکشنل لیول پہ, یعنی کہ یہ ایچ آر کے گولز ہیں جی, یہ آپ کے فائنانس کے گولز ہیں, اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے یہ مارکیٹنگ کے گولز ہیں, یہ آپ کے لیٹس سے آپریشنز کے گولز ہیں, یہ آپ کے جو ہیں یہ آپ کے پروکیورمنٹ کے گولز ہیں. اب اس طرح آپ نے فنکشنل یونٹس کو یا فنکشنل ڈپارٹمنٹس کے گولز کو ڈیوائڈ کر دیا. آپ نے آرگنائزیشنل گولز کو ہی ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کیا اور ہر ایک کو اس کے ڈپارٹمنٹ کا گول بتا دیا. اب جو ایچ آر مینیجر یا ایچ آر ڈائریکٹر ہیں, یہ ایچ آر مینیجر صاحب کے پاس لیٹس سے یہاں پر 2 اسسٹنٹ ایچ آر مینیجر کام کر رہے ہیں جی. تو یہ اسسٹنٹ ایچ آر مینیجر جو ہیں یہ سیکنڈ لیول پہ آ رہے ہیں. یہ نمبر 1 اسسٹنٹ ایچ آر مینیجر ہے, یہاں پہ نمبر 2 ہیں جی. اینڈ دیر آر اگین اسسٹنٹ ایچ آر مینیجر نمبر 1 کے پاس ایک ٹیم ہے جی, کوئی لیٹس سے اباؤٹ 10 پیپل, 10 ایچ آر ایسوسیٹس. تو یہ 10 ایچ آر ایسوسیٹس جو ہیں یہ 10 لوگ جو ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان ایچ آر اسسٹنٹ ایچ آر مینیجر نمبر 1 کے ساتھ. اب یہ جو ایسوسیٹ ہے جی, ایچ آر ایسوسیٹ نمبر 3, اس ایچ آر ایسوسیٹ نمبر 3 کی کوئی انڈیویجول ریسپانسبلٹیز ہوں گی, یعنی کہ اس کے پاس کوئی انڈیویجول گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہوں گے. یہ گولز اینڈ آبجیکٹیوز جو کہ اس نمبر 1 2 3 4 5 6 اپ ٹو 10 کے ہیں, یہ سب مل کے اس اسسٹنٹ ایچ آر مینیجر نمبر 1 کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم لیول کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز بنیں گے. اب ان ٹیم لیول کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کے بعد جب آپ یہاں پر جائیں گے تو اس جگہ پر یہی گولز جو ہیں یہ ڈپارٹمنٹل لیول گولز اینڈ آبجیکٹیوز بنیں گے. اور ڈپارٹمنٹل لیول گولز اینڈ آبجیکٹیوز جب آپ ان سب کو اکٹھا کر لیں گے تو یہ یہاں پر جا کے آرگنائزیشنل گولز اینڈ آبجیکٹیوز بنیں گے. اب اگر آپ اس انڈیویجول ممبر آف دا آرگنائزیشن جو کہ ایچ آر ایسوسیٹ نمبر 3 ہے, یہ اپنے گولز پہ کام نہیں کرتا, تو آپ ایچ آر کے کبھی بھی آپ اس ٹیم کے گولز اچیو نہیں کر سکتے. یہ گول اچیو نہیں ہوں گے, دوسری ٹیم چاہے جتنا مرضی اچھا کام کر لے, ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے گولز اچیو نہیں ہو سکتے. اگر باقی چاروں ڈپارٹمنٹس جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اپنے گولز اچھی طرح سے اچیو کر لیں, لیکن ایچ آر جو ہے وہ اپنے گولز اچیو نہیں کر پاتا, تو آپ کے آرگنائزیشنل گولز اینڈ آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوں گے. اینڈ وین دس از ناٹ پاسبل دین مشن ول ناٹ بی اکمپلشڈ اینڈ ویژن ول بی یوزلیس. سو بتانے کا اس ساری سلائیڈ کو اتنا زیادہ اس پہ گند مچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے یہاں سے لے کر اس لیول سے لے کر جو آپ کا ایچ آر ایسوسیٹ کا لیول ہے, اس لیول تک آپ کے تمام گولز اینڈ آبجیکٹیوز, تمام آپ کی ورکنگ جو ہے اٹ نیڈ ٹو بی الائنڈ,
اٹ نیڈ ٹو بی ان اے سیم ڈائریکشن. یہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہونی چاہیے. اگر یہ الائنڈ ہوں گے, اسٹریٹجک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے کہ اگر یہ الائنڈ ہوں گے تب ہی آپ بہتر اسٹریٹجی بنا کے چل سکتے ہیں, تبھی آپ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں. یا آپ ادر وے اراؤنڈ اس کو کہیں گے, اگر آپ کی اسٹریٹجی بہتر ہوگی تبھی آپ ان گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو, تبھی آپ اپنے مشن کو اور ویژن کو اچیو کر سکیں گے. ادروائز اٹ از ناٹ پاسبل. لیکچر نمبر 20 کے بعد جی لیکچر نمبر 21, جہاں سے اس کی اصل اسٹریٹجی کی ڈسکشن سٹارٹ ہوئی, فارمولیشن کی. ہم نے فارمولیشن میں ای بزنس اسٹریٹجی کی فارمولیشن سٹیج میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنل آڈٹ کیسے کیا جاتا ہے, انٹرنل آڈٹ کا مقصد کیا ہے, نیچر آف انٹرنل آڈٹ کیا ہے, اور اس نیچر آف انٹرنل آڈٹ کے بعد کی انٹرنل فورسز ہم نے دیکھی کہ ہمارے انٹرنل فورسز کیا ہے اور اس انٹرنل فورسز کے اثرات کیا ہوتے ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا انٹرنل آڈٹ, جس میں دیکھا کہ انٹرنل آڈٹ کیسے کیا جاتا ہے. انٹیگریٹنگ اسٹریٹجی اینڈ کلچر, جو کہ ایک امپورٹنٹ ڈسکشن تھی, جس میں ہم نے کلچر کو بیسیکلی دیکھا تھا کہ یہ اسٹریٹجی میں اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ دیز آر سم نارمز, سم ویلیوز, سم ٹریڈیشنز, کہ جو آپ انفیکٹ اگر چاہتے ہوئے بھی آپ ان کے خلاف نہیں جا سکتے. سو دیز آر اے ٹائپ آف اے سوشل بیریئرز. یہ آپ کے ایسے کلچر جو ہے, یہ آپ کا ایسا سوشل بیریئر ہے کہ جس کو آپ کبھی چھوڑ نہیں سکتے. اس میں پھر ہم ایڈ کر دیتے ہیں, ہمارا ریلیجس ایسپیکٹ بھی کافی حد تک ایڈ ہو جاتا ہے, تو تھوڑی سی اس میں آپ کہہ لیں کہ سیویرٹی زیادہ آ جاتی ہے کہ اب جب ریلیجس ایسپیکٹ ایڈ ہو گیا تو اب ہمیں اور زیادہ کانشیس ہو کے چلنا ہے, اب ہمیں اور زیادہ اس بارے میں تھوڑا سا خیال کرنا ہے کہ کوئی ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. ہم نے انٹیگریٹ کرنے کی بات کی تھی کہ اسٹریٹجی اور کلچر کو انٹیگریٹ کریں گے تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ جو جس بھی کلچر میں ہم اگر اپنے ہوسٹ کنٹری کے کلچر میں جا رہے ہیں یا ہوم کنٹری کے کلچر میں رہ رہے ہیں, دونوں کیسز میں ہمیں کلچر کی ریسپیکٹ کرنی ہے اور اس کو اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ الائن کرنا ہے. We cannot change culture, but we can adapt that culture. We can act according to that culture. یہی ہمارا مین کنسرن ہے اس انٹیگریشن کا کہ آپ اپنی اسٹریٹجی کو ری ڈیزائن کر لیں, آپ اپنی اسٹریٹجی کو ری فارمولیٹ کر لیں اکارڈنگ ٹو دا کلچر. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں کلچرل ویریبلس کو یا کلچرل کنسٹرینٹس کو نظر میں نہیں رکھوں گا, میں ان کو چھوڑ کے ان کے خلاف میں جانے کی کوشش کروں گا. Then we talked about the technology audit. جی ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیکنالوجی میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, ٹیکنالوجی میں ہمیں کس ایسپیکٹ کی ضرورت ہے جب ہم فارمولیشن کر رہے ہوں گے. پھر انٹرنل انالیسز ہوا, انٹرنل انالیسز کی ہمیں ڈیٹیل ڈسکرپشن بھی ملی جی, جس میں ہمیں پتہ یہ چلا کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو ویلیو چین انالیسز ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. ہم اگلے لیکچر کے ریویو میں بھی بات بھی کریں گے. انٹرنل انالیسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیسیکلی اپنی جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے, انٹرنل انوائرمنٹ آف یور ای بزنس, یا آپ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں مائکرو انوائرمنٹ تھی, اس مائکرو انوائرمنٹ کے انالیسز کی طرف آپ جاتے ہیں, آپ اس مائکرو انوائرمنٹ کے انالیسز کو پرفارم کرتے ہیں. اس کے بعد ہماری یہ انٹرنل اسیسمنٹ کی تھوڑی سی مزید ڈسکشن چلی جی آگے لیکچر نمبر 22 میں, اور ہم نے دیکھا کہ ویلیو چین انالیسز جو ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ جو ہمیں ہیلپ کرتا ہے. مائیکل پورٹر کی ڈیولپ کی ہوئی یہ ایک ماڈل ہے جی, ایک فریم ورک ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے ٹو بیسیکلی سی کہ آپ اپنے جو ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں, آپ اپنے جو فنکشنز ہیں آپ کے آرگنائزیشن کے, ان کو آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, ان کو آپ کیسے اس کو کیسے ایک بہتر موڈ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ایک فگر آپ کو یاد ہوگا جی اس فارم میں بنائی ہوئی تھی ہم نے, اور اس میں ڈیوائیڈ کیا تھا ہم نے اس کو اس طرح سے کہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ پرائمری ایکٹیویٹیز آتی ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس کچھ سیکنڈری ایکٹیویٹیز آتی ہیں, اور ان پرائمری اور سیکنڈری ایکٹیویٹیز کے بعد یہاں پر ایک پورشن اور دکھایا گیا تھا جس کو ہم مارجن کا نام دیتے ہیں. I'm sorry for this freehand drawing, my drawing is not that good, so I'm trying my level best to explain you. These are the primary activities. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جی وہ پرائمری ایکٹیویٹیز کون کون سی تھی. بہرحال یہ پرائمری ایکٹیویٹیز تھی جن کے بغیر آپ کا آرگنائزیشن کا کام, آرگنائزیشن کے پروسیسز چلنا مشکل ہوتے ہیں. یہ سیکنڈری یا آپ کے سپورٹ ایکٹیویٹیز آپ کہہ سکتے ہیں جی, جو چاہیے آپ کی ان پرائمری ایکٹیویٹیز کو.
اپنے فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے, فنکشنز کو بہتر پرفارم کرنے کے لیے. ویلیو چین انالیسس آپ نے کیا جی مائیکل پورٹر ویلیو چین فریم ورک کے تھرو. یہ اس کی ایک شکل میں نے آپ کو دکھا دی, ہوپ فلی آپ کو یاد آ گیا ہوگا. میں اس پورشن کے بارے میں بات کرنا بھول گیا تھا جی. دس از مارجن اینڈ the task is to make these activities complete at as soon as possible. یعنی کہ جو اب میں آپ کے سامنے یہ ڈاٹڈ لائنز دکھا رہا ہوں, یہ ڈاٹڈ لائنز کا مطلب ہے کہ یہ پہلی ایکٹیویٹی اتنی دیر پہلے ختم ہو گئی اس پوائنٹ پہ, دوسری ایکٹیویٹی اس پوائنٹ پہ ختم ہو گئی, تیسری ایکٹیویٹی اس پوائنٹ پہ ختم ہو گئی, اور جو لاسٹ ایکٹیویٹی تھی وہ یہاں پہ ختم ہوئی. تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا مارجن کا پورشن جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا, مارجن کی جو لائن ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی. یہ میرا مارجن ایکسٹینڈ ہو گیا ہے, یہ اتنا مارجن اور آ گیا. دس مارجن از ایکچولی دا پروفٹ. یہ مارجن جو ہے یہ پروفٹ ہے جو آپ کو ملتا ہے ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر کے, ان ایکٹیویٹیز سے جو آپ کو فائدہ ملتا ہے. پھر ہم نے دیکھا جی لنکیجز کیا ہے ویلیو چین کے, یعنی کہ ایک آرگنائزیشن ہے, آپ کی آرگنائزیشن ہے, آپ کی آرگنائزیشن کا ویلیو چین یہاں پر ہے, یہاں پر آپ کے سپلائر کا ویلیو چین ہے, یہاں پر آپ کے سپلائر نمبر 2 کا ویلیو چین ہے, اور اس جگہ پر آپ کے بائرز کا ویلیو چین ہے. تو ان ویلیو چینز کا آپس میں کیا تعلق ہے, یہ ویلیو چینز آپس میں کس طرح سے لنکڈ ہیں, ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ بنتا ہے یا نہیں بنتا, اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. کافی ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی تھی کہ جی یہ فریم ورک جو ہے یا یہ ہمارا جو لنکیج ہے اس کا مقصد کیا ہے. دین ویلیو چین لنکیجز ان دا سپلائی چین, کے وہ سپلائی چین میں کیا ایسپیکٹ پلے کر رہے ہوتے ہیں, کیا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور سپلائر ویلیو چین دیکھیں, سپلائر کے ویلیو چین میں ہمارا کیا رول ہوگا, ہماری ایکٹیویٹیز اس پہ اور اس کی ایکٹیویٹیز ہم پہ کس طرح سے ڈیپینڈنٹ ہوں گی. پھر ہم نے بائر کے ویلیو چین کو دیکھا کہ بائر کا ویلیو چین کیا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. تو میں آپ کو ایک دفعہ ایک ریویو کے طور پہ بتا دوں کہ جی ہمارا ویلیو چین اگر سینٹر میں آ رہا ہے تو اس سے پہلے سپلائر ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بائر ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرام دس پوائنٹ جہاں پہ آپ کا سپلائر ہے اس کا ویلیو چین ہے, یہاں پر آپ کمپنی ہے اور یہاں پر آپ کا بائر ہے. تو تمام اس 3 لوگوں کے, اس 3 آرگنائزیشن کے فریم ورک میں ایکٹیویٹیز ایسی ہوں گی, کچھ ایسے فنکشنز ہوں گے جو فنکشنز کامن ہوں گے, جو فنکشنز آپ دونوں جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہوں گے. تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ آپ کا لنکیج نہیں ہے یا ان کے ساتھ آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا ویلیو چین جو ہے اس میں کوئی خرابی آئے گی تو وہ خرابی ہو سکتا ہے آپ کے پرابلم, آپ کے کسی آرگنائزیشنل پرابلم کی وجہ سے ہو, یا یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ آپ کے سپلائر یا بائر کے کہیں سے کوئی ایکٹیویٹی سمجھ نہ آنے کی وجہ سے یا آپ کے ان ایکٹیویٹیز کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ان کی ایکٹیویٹیز آپ پہ بیڈلی افیکٹ کر رہی ہیں. سو دیٹ ان دیٹ وے the supplier and buyer's value chain are connected, they are connected with your value chain. فارمولیشن کی بات میں ہی ہم نے مزید آگے کہانی بڑھائی جی اپنی ایکسٹرنل اسیسمنٹ کی طرف, جس میں ہم نے کی ایکسٹرنل فورسز دیکھے جی, ریلیشن شپ بٹوین کی ایکسٹرنل فیکٹرز اینڈ این آرگنائزیشن دیکھا, ایکسٹرنل آڈٹ کے بارے میں ہم نے بات کی, اور یہاں پر بھی مائیکل پورٹر کے ہی جی ہم نے ایک اور فریم ورک کو دیکھا جس کو ہم 5 فورسز ماڈل کہتے ہیں. ایکسٹرنل فیکٹر اب ہم بات کریں تو ایکسٹرنل فیکٹر از اگین دا میکرو انالیسز, دا میکرو انوائرمنٹ انالیسز. اور اس میکرو انالیسز میں جس طرح میں اگر بات نہیں کر سکا تو معذرت چاہتا ہوں جی, مائکرو انالیسز میں جس طرح سے ہم اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سے ان اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو اس لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انٹرنل کمپوننٹس ہیں, یہ انٹرنل ایسپیکٹس ہیں ہمارے اس مائکرو انالیسز کے. اسی طرح سے میکرو انالیسز میں ہم اپرچونٹیز اور اسٹرینتھس کی بات کرتے ہیں, اس لیے کہ اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس کی بات کرتے ہیں. تو یہ اپرچونٹیز اور تھریٹس جو ہیں یہ بیسیکلی ایکسٹرنل ہیں, اور یہ اسٹرینتھس اور ویکنیسز جو ہیں یہ آپ کے پاس انٹرنل ہیں. سو ان دس میکرو انالیسز, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان دس ایکسٹرنل آڈٹ, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انڈسٹری انالیسز کریں گے, آپ انڈسٹری انسائٹ لیں گے یا انڈسٹری انالیسز آپ کریں گے کہ کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوگا, اس وقت مارکیٹ کی کنڈیشنز کیا ہیں. جب ان 5 فورسز کی بات کی جاتی ہے تو یہ اس میں کچھ تھریٹس ہیں جی, کچھ بارگیننگ پاورز ہیں, بارگیننگ پاور آف سپلائرز ہے, دین بارگیننگ پاور آف بائرز ہے, دین تھریٹ آف نیو انٹرنٹ ہے, اور
थ्रेट ऑफ सप्लायर्स है, ये एक और भी है जी, एक और इसमें फोर्स है, उसका भी जिक्र कर लेंगे. तो इस तरह से ये जो थ्रेट्स हैं, जैसे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हो गया, बायर की बार्गेनिंग पावर हो गई, न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट है, फिर सप्लायर्स का थ्रेट है, ये 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स जो हैं, ये 5 टाइप ऑफ फोर्सेस जो हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, ऑर्गेनाइजेशन को एक रीजन देती हैं. कंपेटिटिव एडवांटेज है जी हमारे पास पांचवा थ्रेड जो है, ये कंपेटिटिव एडवांटेज है, जिससे हमें ये हमें देखना है कि क्या फायदा या क्या नुकसान होगा हमें, और मार्केट की कंडीशन क्या है, हमें किस किस्म की स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की किस्म की स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए इन 5 थ्रेड्स की बेसिस पे. थ्रेड नंबर 1, थ्रेड नंबर 2, थ्रेड नंबर 3, थ्रेड नंबर 4 एंड थ्रेड नंबर 5, या फोर्सेस आप कह लें. इन फोर्सेस की बेसिस पे मुझे डिसाइड करना है कि मैंने क्या काम करना है, मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या किस तरह से काम चलाऊंगा. एक्सटर्नल असेसमेंट में अगेन वी हैड कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज फॉर ई बिजनेस एंड माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज. हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेरिक स्ट्रेटजीज की बात की. ये कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज भी इनको कहा जाता है जी, या फिर इनको माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज भी कहा जाता है. अगेन माइकल पोर्टर इज अ फेमस नेम, हमारे हर जगह में माइकल पोर्टर की कहानी आ रही है, लेकिन दिस इज व्हाट इज बेसिकली अ गुड कंट्रीब्यूशन, और जो कि जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई माइकल पोर्टर से कोई ताल्लुकात नहीं है. मैं सिर्फ ये फ्रेमवर्क्स यहाँ पर डिस्कस करने का मकसद कि दीज आर द एक्सप्लेनेशंस, दीज आर द गुड एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइडेड एंड दीज आर आल्सो गिवन इन द बुक एज वेल. सो कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की ई बिजनेस के हवाले से. देन द सेकंड फेज ऑफ दिस ई बिजनेस स्ट्रेटजी स्टार्टेड, जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल से. और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल से इसलिए स्टार्ट करेंगे कि हमें जहां पर एक ट्रेडिशनल जो हमारा कन्वेंशनल मेथड था, कन्वेंशनल मेथड में कहा जाता था कि आप स्ट्रेटजी बनाकर इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट हो जाएगी पूरी, उसके बाद आप इसको रिव्यू करें और देखेंगे आपके कहां पर प्रॉब्लम आ रहा है. जबकि ये जो आपका न्यू अप्रोच है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, वो ये कहती है कि आप इम्प्लीमेंटेशन के साथ आप कंट्रोलिंग का फंक्शन भी एक्सरसाइज करेंगे. इम्प्लीमेंटेशन प्लस कंट्रोल का काम आपने करना है कि आपने साथ साथ कंट्रोलिंग के फंक्शन को एक्सरसाइज करते जाना है. देखना है कि आपके यूजर की या आपके जो स्ट्रेटजी की क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या एरर आ रहा है स्ट्रेटजी में. देन इज ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जी. एक ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीकों से, आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज को फॉलो करते हुए कंज्यूमर्स को या आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है. नॉट जी कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज को अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है. आप एम्प्लॉइज को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट दे कैन हैव अ गुड नॉलेज बेस. मैंने इस एक्सप्लेनेशन में एक और बात ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के वक्त की थी कि अर्लियर देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कि जिसमें हम बात करते होते थे रिसोर्स बेस्ड व्यू की. मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, मेरे पास कितने एसेट्स हैं जी, मैं कितने पैसे कमा रहा हूं, मेरे पास ट्रांसपोर्ट है जी, मेरे पास कितने ज्यादा मशीनरी है. ये सारे जो है ये आपके रिसोर्स बेस्ड व्यू थे. अब ये रिसोर्स बेस्ड व्यू खत्म होता जा रहा है. रिसोर्स बेस्ड व्यू पे लोग अब काम नहीं कर रहे, कंपनीज अब काम नहीं कर रही. एंड स्पेशली व्हेन टॉकिंग अबाउट ई बिजनेस, व्हेन टॉकिंग अबाउट इंटरनेट, देयर इज नथिंग एज द रिसोर्स. आपको किसी रिसोर्स की, किसी फिजिकल रिसोर्स की इतनी जरूरत नहीं है जितनी आपको नॉलेज की जरूरत है. सो द न्यू वन इज KBV, दैट इज द नॉलेज बेस्ड व्यू. और ये नॉलेज बेस्ड व्यू ये कहता है कि आप कोशिश करें तो आप इन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, ये रिलेटेड नॉलेज अपने बिजनेस से वो आपके पास होनी चाहिए, सो दैट आप कंट्रीब्यूट कर सके इन टर्म्स ऑफ
لرنڈ آرگنائزیشن. اگر آپ ایک لرنڈ آرگنائزیشن کے طور پہ چل رہے ہیں, کے بی وی کو فالو کر رہے ہیں, نالج بیسڈ ویو کو فالو کر رہے ہیں, تو آپ ڈیولپ کر پائیں گے ٹیسٹ نالج. This tacit knowledge is actually a type of a knowledge that cannot be copied easily, that cannot be imitated. TACIT یہاں پر میں نے لکھا ہے جی, tacit knowledge. اور یہ tacit knowledge ایسی ہے کہ جو کاپی نہیں ہو سکتی, جس کو imitate کرنا nearly impossible ہوتا ہے. So یہ organizational learning کا purpose ہوگا. Then lecture number 25 was very extensive about an important topic جس میں ہم نے بات کی organizational culture کی اور e-business کی. جیسا کہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے جب بات کر رہا تھا میں, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلچر میں ہم norms, traditions and beliefs کی بات کرتے ہیں. تو یہ norms, traditions, beliefs, rituals, stories, یہ stories جو کہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور آرگنائزیشن کا حصہ بن جاتی ہیں. تو یہ آرگنائزیشنل کلچر ای بزنس کے اندر بھی اسی طرح سے امپلیمنٹڈ ہے, ای بزنس کے اندر بھی اسی طرح سے اس کا امپیکٹ ہے جیسے کہ نارملی بزنسز میں ہے. پھر آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے, تو آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے حوالے سے پہلے بھی میں بریفلی بات کر چکا ہوں کہ فلیٹر ٹائپ آف آرگنائزیشنز جو ہیں, فلیٹر آرگنائزیشنز کو پریفر کیا جاتا ہے, فلیٹر آرگنائزیشنز بہتر سمجھی جاتی ہیں. یعنی کہ ان آرگنائزیشنز کو, ان آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے, جو ان کی ہیرارکی ہوتی ہے, وہ ہیرارکی ٹال ہیرارکی نہیں ہوتی, وہ ہیرارکی فلیٹ ہیرارکی ہوتی ہے. ٹال ہیرارکی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ٹاپ سے لے کر باٹم تک, آخری لیول تک بہت زیادہ آپ کو لیولز نظر آئیں گے. نمبر آف لیولز آر مچ, نمبر آف لیولز آر ہائی. While in a flatter organization, in a flat organization, number of levels are low. Number of levels are low because the senior management is in reach of maybe یہ 3 levels پہ جا کے آپ کی organization جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ senior management کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر امپلائی کے ریچ میں ہو. امپلائی کے ریچ میں ہونے کی وجہ سے انہیں یہ فائدہ ہوگا کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکیں گے, وہ آپ کی امپاورمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے, وہ آپ کا جو نالج شیئرنگ کا کانسیپٹ ہے, اس کو فالو کیا جا سکے گا. اس کے بعد لیکچر نمبر 26 میں بات ہوئی جی ہماری امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہی آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو فردر ایکسٹینڈ کیا. ہم نے تھوڑا سا دیکھا کہ ہم اب باؤنڈری لیس آرگنائزیشن یا ورچوئل آرگنائزیشن کے کانسیپٹ کی طرف جا رہے ہیں, یعنی کہ آپ کی وہ آرگنائزیشن جس میں ورچولی لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ بن رہے ہیں. ورچولی گروپس کو فارم اور ڈی کمپوز کیا جاتا ہے. چینج مینجمنٹ نیکسٹ ٹاپک تھا. چینج مینجمنٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز, وہ آپ کے میتھڈالوجیز, وہ آپ کے فنکشنز جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں بہتری کے لیے لائے جاتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو ریزسٹنس نظر آتی ہے. اور اس ریزسٹنس کو روکنے کے لیے, اس ریزسٹنس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جانے کے لیے, لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جی یہ چینج بہتر ہوگی, آپ کو چینج مینجمنٹ کا پروسیس, آپ کو چینج مینجمنٹ کا میتھڈ فالو کرنا پڑتا ہے, اس میتھڈ کو آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے. اب یہ چینج مینجمنٹ کی یا ریزسٹنس کی جو میں بات کر رہا ہوں, تو یہ چینج مینجمنٹ ان فیکٹ it's a complete method, it's a complete mechanism جس میں آپ اپنی آرگنائزیشن میں ایویلویٹ کرتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کو چینج کی ضرورت بھی ہے یا نہیں. اس چینج مینجمنٹ میں پھر ہم نے دیکھا جی کہ چینج کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک فریم ورک سجیسٹ کیا گیا, جس میں کہا گیا کہ جی آپ چینج کو اتنا کوئکلی آپ مینج کریں, اتنا کوئکلی آپ آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کریں کہ آپ کے یوزرز جو ہیں, آپ کے جو امپلائیز ہیں, جو کہ اس سسٹم کے یوزرز ہیں, وہ ریزسٹنس کی ان کے پاس گنجائش نہ رہے, یا وہ بہت کوئکلی پروسیس ہونے کی وجہ سے شاید ان کو ریزسٹنس کا ٹائم نہیں ملے گا. جس ماڈل کی میں بات کروں جس میں انفریز, چینج اینڈ فریز کا پروسیس تھا, کہ آپ اس میں اتنی تیزی سے اس چینج پروسیس کو امبیڈ کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو
ریزسٹنس کا یا ریزسٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا یا ریزسٹ کرنے کا چانس نہیں ملتا. لیکچر نمبر 27 واز ریگارڈنگ دا ایویلویشن پروسیس, جس میں ہم نے ایویلویشن کے اس کانسیپٹ کو دیکھا اور ایویلویشن پروسیس کو پڑھا کہ ایویلویشن پروسیس کیا ہوتا ہے, کس طرح سے کام کرتا ہے. آرگنائزیشنل کنٹرول اینڈ ایویلویشن کو دیکھا, کیونکہ یہ کنٹرول اینڈ ایویلویشن پروسیس جو ہے یہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ آرگنائزیشنل کنٹرول جو تھا وہ اب امپلیمنٹیشن اور جو آپ کا کنٹرول ہے امپلیمنٹیشن اور ایویلویشن کے دوران اس طرح سے آ چکا ہے کہ آپ ایک بیہیویئرل ایسپیکٹ ہے اور ایک آپ کا انفارمیشنل ایسپیکٹ ہے. دس از یور انفارمیشنل ایسپیکٹ اینڈ دس از یور بیہیویئرل ایسپیکٹ. تو آپ یہ انفارمیشنل ایسپیکٹ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے, آپ بیہیویئرل ایسپیکٹ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. ایویلویشن کے وقت آپ کا بیہیویئرل ایسپیکٹ آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ تر بات ہے فیڈ بیک کی. امپلیمنٹیشن کے وقت آپ کا انفارمیشنل ایسپیکٹ آ رہا ہے کیونکہ زیادہ تر بات آ رہی ہے آپ کے ڈیٹا کی, آپ کی انفارمیشن کی. دین وی ٹاک اباؤٹ دا فائنینشیل ایویلویشن, جس میں ہمارا مین جو تھا جو ہمیں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں وہ دو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, دیٹ آر دا بیلنس شیٹس آف دا آرگنائزیشن اینڈ دا انکم اسٹیٹمنٹس. اب یہ ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل ڈسکرپشن یا آپ یہ کیسے آپ کی ہیلپ کرتی ہیں جی, کچھ فارمولاز ہیں جو میں نے یہاں پر سلائڈز پہ کور نہیں کیے, لیکن آپ ان فارمولاز کو کتاب میں دیکھیے. وہ فارمولاز جو ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں ایویلویٹ کرنے میں, جس سے آپ ریشوز ڈفرینٹ نکال لیتے ہیں اور ان ریشوز سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کیسا کام کر رہی ہے, کیسا جا رہی ہے. لیکچر نمبر 28 بھی کنٹینیوڈ رہا جی ہمارا ایویلویشن کے حساب سے. ٹیکنالوجی ایویلویشن, ہیومن ریسورس ایویلویشن, ویب سائٹ ایویلویشن, بزنس ماڈل ایویلویشن اور ای بزنس اسٹریٹجی ایویلویشن, یہ ہمارے ایویلویشن کے ایسپیکٹس جو کہ ہم نے ڈسکس کیے تھے جی لیکچر نمبر 28 میں. اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ ایویلویشن کی ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیکنالوجی میں کیا کیا ایسپیکٹس ہے, کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں جو ہمیں کور ہونی چاہیے. ایچ آر میں پھر ہم نے دیکھا کہ جی ایچ آر پلاننگ جو ہے اس میں کیا ہے, پھر ریکروٹمنٹ میں کیا ہے, پھر ریکروٹمنٹ کے بعد جو آپ کا ایویلویشن ہوتی ہے اس وقت ایویلویشن کے وقت ایچ آر کے اس ایسپیکٹ کو ہم نے کنسیڈر کیا. پھر ویب سائٹ ایویلویشن ہوئی کہ ڈیٹا کے حوالے سے, آؤٹ لک کے حوالے سے اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو ضروری ہیں, جس کے بغیر آپ کا شاید ورکیبل نہیں ہوتی سائٹ. پھر یہ دو جو تھے جی بزنس ماڈل ایویلویشن اور ای بزنس اسٹریٹجی ایویلویشن, ان پہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن بھی ہوئی. دیز آر دا امپورٹنٹ ایشوز جو کہ ہمارے بزنس کے حوالے سے, ای بزنس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ تھے, ان پہ کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی. بزنس ماڈل ایویلویشن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سا ماڈل ہے. ای مالز ہو گیا, ای مالز ہے جی آپ کا, یا آپ کا آکشن ویب سائٹ ہے, آپ کس طرح سے آپ کس ماڈل پہ آپ چلنا چاہ رہے ہیں. بزنس ماڈلز کا ہم نے کافی ڈیٹیل سے ایک دو لیکچرز میں ہم نے یہ کور کیا ہے ٹاپک, تو اس کو ذرا یہاں پر آپ فٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ای بزنس اسٹریٹجی ایویلویشن تھا, تو ہم نے اسٹریٹجی کو کون سی اسٹریٹجی ایسی ہے کہ جو ہمیں ہیلپ کر رہی ہے, کون سی اسٹریٹجی ایسی ہے کہ جو ہمیں ہمارے کام کو ورکیبل بنائے گی. لیکچر نمبر 28 کے بعد 29 جو تھا یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک تھا جی ہمارا ایفیلیٹ پروگرامز کے حوالے سے, جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایفیلیٹ پروگرام کیسے چلتا ہے, ایفیلیٹ پروگرام کیسے کام کرتا ہے. پھر ہم ریوارڈز کے ڈفرینٹ میتھڈز دیکھے, جس میں پے پر کلک تھا جی کہ ہر ایک یوزر کو ایون کلک کرنے پر یا کلک کر کے جو نیکسٹ ویب سائٹ ہے اس تک ری ڈائریکٹ ہونے پر کچھ کمیشن ملتا ہے. پے پر لیڈ پہ کچھ کمیشن ملتا ہے جی. اسی طرح پے پر سیل تھا, سی پی ایم میتھڈ تھا, ملٹی لیول اور ملٹی ٹیئرڈ ماڈل تھا. پھر اس کے بعد ہائیبریڈ ماڈل تھا. یہ مختلف ماڈل سے جو ہم نے ڈسکس کیے تھے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹریکٹنگ دا ایفیلیٹس, کہ کیسے ایفیلیٹس کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے, کیسے ایفیلیٹس کو آپ اس پروگرامز کی طرف, ان کاموں کی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں. دین دیر واز ڈسکشن اباؤٹ مانیٹرنگ اینڈ ایفیلیٹ پروگرامز, کہ اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقے ہیں. اس کو مانیٹر کرنے کے لیے جو میرر پیجز کا کانسیپٹ آپ کو بتایا تھا کہ میرر پیجز ہم بنا لیتے ہیں, میرر ویب سائٹس بنا لیتے ہیں, ان میرر ویب سائٹ سے ڈیٹا سٹور ہو جاتا ہے, انفارمیشن سٹور ہو جاتی ہے اس یوزر کی ایک اور لوکیشن پر, اور ساتھ ہی وہ فنکشن بھی پرفارم ہو جاتا ہے جو اس کا پرائم فنکشن ہوتا ہے. سو دیٹ از ٹائپ آف مانیٹرنگ فنکشن کہ جو اس ایفیلیٹ پروگرامز میں ہوتا ہے جی. ایفیلیٹ سولوشن پرووائڈرز ہمیں ملتے ہیں کہ جو ہمیں کمپلیٹ ایک سولوشن دیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ نمبر آف ہٹس کو بیسیکلی ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے نمبر آف ہٹس چاہیے. دے کین
increase the number of hits as per the desire and again it is obvious کہ جتنی زیادہ number of hits آپ require کریں گے, جتنی آپ کو ضرورت ہوں گی, اتنے زیادہ expenses آپ کے, اتنے زیادہ آپ کے charges بڑھتے جائیں گے. Definitely the expenses or the charges will be higher. یہ charges آپ کے بڑھتے جائیں گے. Costs and taxation of affiliate programs, تو اس میں بتایا گیا کہ جی یہ جو آپ کے پاس یہاں سے پیسے آ رہے ہیں یہ بھی ایک انکم ہے اور یہ بھی لائبل ہے انکم ٹیکس کی مد میں. پھر affiliate program directories and search engines کی بات ہوئی کہ یہاں پر آپ کو ایک ڈائریکٹری مل جاتی ہے جس میں آپ کو affiliates کے بارے میں affiliates کی ایک لسٹ مل جاتی ہے, جس میں آپ کو merchants کی ایک لسٹ مل جاتی ہے کہ جو آپ سے کام لینا چاہ رہے ہیں, اور ایسی کمپنیز کی لسٹ مل جاتی ہے جو آپ کو ملا سکتے ہیں, جو آپ کو یعنی کہ آپ کے affiliate کو اور آپ کے مرچنٹ کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آ سکتے ہیں. یہ affiliate اور مرچنٹ جو ہے یہ بیسکلی ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا جو ہے یہ بھی ان affiliate پروگرام ڈائریکٹریز کے اندر لسٹڈ کمپنیز کا کام ہوگا. لیکچر نمبر 30 جو کہ لاسٹ لیکچر تھا جی ہمارے اس کورس کا, کانٹینٹس کے حساب سے لاسٹ لیکچر تھا, ادروائز تو لاسٹ لیکچر آج ہم لے رہے ہیں, لیکچر نمبر 32. کورس آج ختم ہو رہا ہے آپ کا. اس میں ہم نے گلوبلائزیشن کی بات کی اور گلوبلائزیشن کے حوالے سے جو مین ایسپیکٹ کور کرنا تھا اس میں جس پہ ہماری بات ہوئی وہ تھا اسٹینڈرڈائزیشن ورسز ایڈیپٹیشن, کہ آپ کیا ایسی خصوصیات ہوتی ہیں, کیا ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ ورلڈ وائڈ آپ ایک ہی اسٹریٹجی فالو کرتے ہیں, یا ایک ہی اب ای بزنس کی ہم بات کریں تو ایک ہی ای بزنس ویب سائٹ آپ نے پوری دنیا میں چلائی ہوئی ہے. وائل آن دا ادر سائڈ ایڈیپٹیشن کی طرف آپ جائیں تو ایڈیپٹیشن میں یو ہیو ڈفرنٹ ویب سائٹس فار ڈفرنٹ کنٹریز, ڈفرنٹ ویب سائٹس فار ڈفرنٹ جغرافیکل لوکیشنز. اب مختلف ملکوں کے لیے مختلف ویب سائٹس ہیں. فار ایگزامپل میں نے آپ کو جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ کو لوریال کی ایگزامپل دی تھی. یہ لوریال جو ہے جی یہ کمپنی ہے جو کہ مختلف کاسمیٹکس بنا رہی ہے اور مختلف کنٹریز میں ان کا جو ویب سائٹ کا ایڈریس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. لائک ان کا جو مین ایڈریس ہے دیٹ از لوریال paris.com. اب یہ یو ایس اے کی ویب سائٹ ہے, یہ لوریال USA.com ہے جی. آن دا ادر ہینڈ جب آپ لوریال چائنا کی بات کریں گے تو اٹ از l'oreal.com.cn. سو دس از ڈفرنٹ اینڈ اگین بیکاز اٹس لائک ایڈیپٹیشن, اٹس ناٹ اسٹینڈرڈائزیشن. یہاں پر لوریال کے کیس میں اٹس ناٹ اسٹینڈرڈائزیشن, اٹس ایڈیپٹیشن. سو ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو آپ کہہ لیں کاسمیٹکس ہیں, cosmetics are also different for China and also different for USA. USA میں جو کلرز جو برانڈز یوز ہو رہے ہیں مے بی برانڈ سیم ہو, جو برانڈ نیمز ہیں وہ سیم ہو, لیکن کلرز ان کے انگریڈینٹس ان کی شیپس ہو سکتا ہے چائنا میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے یو ایس میں ڈفرینٹ ہو. اینڈ ان فیکٹ ان مینی کاسمیٹکس لوریال کی بہت سی کاسمیٹکس جو ہیں وہ چائنا میں ڈفرینٹ کلرز میں ہیں اور یو ایس میں ڈفرینٹ کلرز میں ہیں. Reason being the Chinese people, the Asian people have a different type of choice, they have a different skin tone, and the US people they have a different color choices, they have a different skin tone. So اس حوالے سے انہیں standardization اور adaptation میں سے چوز کرنا پڑتا ہے کسی ایک چیز کو. اب ہم جب standardization کی طرف جاتے ہیں پھر تو ہمیں کوئی as such problem نہیں ہے کیونکہ ہم ایک ہی طرح کی چیز جو ہے وہ ورلڈ اوور بیچ رہے ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جب ہم اڈیپٹیشن کی طرف جائیں گے تو یہ اڈیپٹیشن ہمیں چاہے وہ کاسمیٹکس ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, ہمیں اس میں ایک اچھی چیز جو ہے وہ پارٹنرنگ ہو سکتی ہے جی. پارٹنرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی لوکل وینڈر کو اس اسپیسیفک مارکیٹ سے اٹھائیں, اس اسپیسیفک مارکیٹ سے آپ اس وینڈر کو اس سے بات کریں, اس کے ساتھ پارٹنرنگ کر کے اپنا بزنس اس کے ساتھ مل کے چلائیں. اس صورت میں کیا ہوگا, اس پارٹنر کے تھرو آپ کو لوکل مارکیٹ کی اچھی انفارمیشن ملے گی اور آپ کا برانڈ نیم جو ہے وہ مل کے ایک سکسیسفل سٹوری وہاں پہ چل سکے گی.
یہاں پر آپ کی لیکچر نمبر 30 یعنی کہ گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ اور اس کورس کا اینڈ ہوتا ہے جی. میں آپ سے اس کورس کو ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آج تک ہماری جتنی ڈسکشن ہوئی, اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جو میں آپ کو سمجھا نہیں پایا تو پلیز آپ اس کو کوشش کیجئے اپنے طور پہ کوئی تھوڑا بہت کتاب سے یا آپ انٹرنیٹ سے یا آپ کسی اور میڈیا سے پڑھنے کی کوشش کیجئے. بٹ if still you feel that it's not understandable, it's not understood, تو LMS virtual ComSets virtual campus Tahir Mumtaz Awan and all other people around you, all other people associated with your course, they are ready to help you. You can write your query to me and through the LMS وہ query میرے تک پہنچ جائے گی. اگر آپ مجھے ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ query میرے تک ضرور پہنچے گی. آپ اس پہ مینشن کر دیجئے, آپ انہیں بتا دیجئے اس ای میل پہ کہ جی یو وانٹ ٹو ڈائریکٹ دس ای میل ٹو می, سو وہ ای میل میرے تک ضرور پہنچے گی. The second thing is that at the end of this course میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب کچھ ہی دنوں میں آپ کے ایگزامز جو ہیں وہ قریب آ چکے ہیں, کچھ ہی دنوں میں ایگزام سٹارٹ ہو جائیں گے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کریمنگ کی بجائے آپ سمجھ کے اس چیز کو لکھنے کی کوشش کریں. آپ بجائے اس کے کہ آپ رٹے لگانے شروع کر دیں اور ان سلائیڈز کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ یاد کرنے کی کوشش کر دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. The main purpose, the main benefit is when you understand something and you write something in your own way. آپ اپنے زبان میں لکھیں. ہاں اس کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ای بزنس کو ای بزنس کی فارم میں لکھیں, اس کو اپنی لوکل لینگویج میں مت لکھنا شروع کر دیں, پھر وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں نے تو ٹھیک لکھا تھا لیکن یہ میرے نمبر نہیں آتے, تو sometimes it happens like you write in your own words but that words are not acceptable to a certain standard, اور وہ standard ہم لوگ سیٹ نہیں کرتے, وہ standard آپ لوگ خود سیٹ کرتے because you are in a certain level. آپ انڈر گریجویٹ یا ماسٹر یا گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ہوتے ہیں. اب ایک انڈر گریجویٹ لیول بچہ جو ہوتا ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی لیول جو ہوتا ہے یا اس کے جو ورکنگ کا, اس کی جو اسائنمنٹس کوئزز کا یا اس کے جو رائٹ اپ کا ایکسیپٹیبل لیول ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے ماسٹرز لیول اسٹوڈنٹ. اسی طرح سے جب پوسٹ گریجویٹ لیول کی بات ہو جاتی ہے تو اکثر بہت ہی کوئی انٹلیکچوئل لیول کی ڈسکشن بھی جو ہوتی ہے اس کو نارمل سا سمجھا جاتا ہے. خیر, this is all about some guidelines that I want to give to you. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کتاب کے ساتھ ساتھ ہینڈ آؤٹس کے ساتھ ساتھ اپنے باقی جتنے دوست ہیں ان کے تھرو, آپ انٹرنیٹ میڈیا کے تھرو, آپ جہاں سے بھی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے آپ پڑھیں تاکہ آپ کو ایک آپ کا ہورائزن براڈ ہوگا, آپ کا ویژن براڈ ہوگا, اور آپ کا ویژن براڈ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کو لکھنے میں پرابلم نہیں ہوگی. ووکیبلری جتنی آپ کی نالج آپ کی جتنی بڑھے گی, نالج انکریز کریں گے آپ اپنی, تو آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. دس از اے پریئر فار سکسیس جی. دعا کے لیے, کامیابی کے لیے, امتحان کے لیے یہ دعا ریکمینڈ کی جاتی ہے, اور اس دعا کے ساتھ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس دعا کے ساتھ کہ او مائی رب, open my heart, easy my task and remove the impediments from my speech so that they may understand what I say. This is the dua of Hazrat Musa علیہ السلام, اور یہ سکسیس کی دعا بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس دعا کو پڑھیں, اس دعا کا بھی بہت اثر ہوگا, لیکن صرف دعا سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ضرور کہا ہے کہ آپ کوشش کریں, بغیر کوشش کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو دعا پڑھنا کوشش نہیں ہے, بلکہ ان جو 32 لیکچرز کی یہ ایک ریکارڈنگز آپ کے پاس پہنچی ہیں, میں نے بھی کوشش کی, میں نے بھی اپنا کافی سارا ٹائم لگایا, کافی ساری محنت کی ان ویڈیوز کو کمپائل کروانے میں, ان لیکچرز کو بنانے میں. ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے جو کہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے. ایک آپ کے پاس جب یہ پہنچتی ہے تو یہ تو ایک چھوٹے سے پروگرام کی فارم میں ہوتی ہے یا ایک سی ڈی کی فارم میں ہوتی ہے, لیکن اس ایک پروگرام کو کمپائل کرنے کے لیے میرے علاوہ, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے علاوہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے جس کے بارے میں شاید آپ سوچ نہیں سکتے.
وہ بہت بڑی ٹیم مل کے کام کر رہی ہوتی ہے. میں یہاں پر بیٹھ کے اگر بول رہا ہوں آپ کے سامنے تو یہ بولنا جو ہے یہ پاسبل ہوا ہے اس پوری ٹیم کی وجہ سے, جس میں آپ کے کامسیٹس کے ٹاپ مینجمنٹ سے لے کر مجھ تک, یعنی کہ جو سب سے لوور لیول پہ میں یہاں پر آپ کے سامنے آ کے بولوں گا, اس لیول تک سب لوگ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور سب لوگ بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے یہ ریکارڈنگز جو ہیں یہ بناتے ہیں, آپ کے یہ تمام لیکچرز آپ تک پہنچاتے ہیں. آپ اپنی محنت, آپ اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اس سکسس کی دعا کو ہمیشہ یاد رکھیں, اس کو پڑھتے رہا کیجئے. اللہ تعالیٰ اس دعا کی وسعت سے, آپ کی وسعت سے, آپ کی دعاؤں کی وسعت سے مجھے بھی کامیاب کرے. میں اس کورس کو فارملی اینڈ کر رہا ہوں جی. ڈیورنگ دا کورس میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی بات نہیں کی, اور میری جتنی بھی ڈسکشن رہی ہے دیٹ واز آل ایکیڈیمک. ایون دین اگر کہیں پہ میں آؤٹ آف دا وے کوئی ایسی بات کہہ گیا ہوں جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. پلیز مجھے اجازت دیجیے گا جی. میں آپ سے زندگی رہی تو پھر کبھی دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی. نیکسٹ, اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے, جو کہ عموماً آپ میری اس سے پہلے 31 ویڈیوز میں سنتے آ رہے تھے, میں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی, اور زندگی رہی تو دوبارہ کہیں نہ کہیں ضرور ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ جی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.